أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تاکلو کہ تم نہیں کھاتے مما اس چیز کو ذکر اسم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو وقد فصل لکم حالانکہ اس نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا تمہارے لیے ما حرم علیکم جو چیز اس نے تم پر حرام کی ہے الا ما اضطررتم علیہ سوائے اس حالت میں کہ تم مجبور کر دیے جاؤ وَإِنَّ اور بے شک کثیر لَيُضِلُّونَ بہت سارے لوگ جو گمراہ کرتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے سے خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر علم کے جہالت میں آ کر کے ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم زیادہ علم رکھنے والا ہے زیادہ جاننے والا ہے بالمعتدین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ذبیحوں میں سے جو ذبیحہ حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر جو حلال چیز جس کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حلال کہا گیا ہو وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق طریقہ رسول اور سنت رسول کے مطابق ذبح کیا گیا ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اسے کھا لینا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ فرمایا وما لکم الا تاکلوا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیز مما ذکر اسم اللہ علیہ مما ذکر اسم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو وقد فصل لکم ما حرم علیکم حالانکہ اللہ رب العالمین نے تم پر حلال کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کو تمہارے لیے واضح کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ الا ما اضطررتم علیہ سوائے اس صورت میں جب تم مجبور کر دیا جاؤ، یعنی حرام بندہ اس صورت میں کھا سکتا ہے جس صورت میں بالکل مجبور ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ اب میرا بچنا مشکل ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے ذکر بیان فرمایا ہے کہ حرام چیزیں بندہ اس وقت کھا سکتا ہے جب بندہ بالکل مجبور ہو، اسے جان کا خدشہ ہو، لیکن اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ بندہ کہے کہ یار میں اپنے ایمان کا پختہ ہوں، میں اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہے میرا، میں اس چیز کو نہیں کھاتا، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، بھلے اس کی جان چلی جائے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت کھا لیتا ہے سوائے اتنا کہ جتنا اس کی جان بچ جائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیچھے بیان فرمایا اس چیز کو کہ ایسا خنزیر اور ایسے مردار کا گوشت جو بندہ کھائے تو اس پر گناہ نہیں ہے، سوائے اس شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس چیز کا عادی نہ، اس کو بار بار نہ کھائے، لیکن بس اس تھوڑا سا کھا لیا کہ جان بچ جائے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر کے پیش کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے جہالت میں آ کر کے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا جا رہا ہے اور غیر اللہ کے نام پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے وہاں پر ذبیحہ کر کے ان کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ فرمایا ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم بہت زیادہ جاننے والا ہے بالمعتدین جو زیادہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے تم جو کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے سے باخبر ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ ان قریب اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا، تمہاری رسی کو کھینچے گا اور پھر تمہیں مہلت نہیں دے گا، اس سے پہلے بعد آ جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔